أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مسلمان مردوں کو حکم تو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ محترم سامعین، آج اس موضوع پر بات کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اور جس طرح سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ قرآن شریف نے بھی اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وہ سورۃ النور کی ہے، آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا مومنوں کے لیے کہ ان کے لیے کتنا اچھا ہوگا کہ اگر وہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کچھ حدیثیں جو ہے آپ کے سامنے میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں تفاسیر میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ باتیں تو بہت اچھی ہیں اور کچھ باتیں ہمارے لیے ایکچولی ایک وارننگ ہے that how do we have to behave in the universe، جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں حدیث پاک پیش کروں ابو داؤد شریف کی اور نسائی شریف کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ابن آدم کا زنا، مطلب ابن آدم کا نام جو ہے نا وہ زنا کے حصے میں لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم جو ہوگا وہ زنا کی طرف بہت زیادہ مائل ہوگا، ہے نا۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا زنا، ہے نا، کان کا زنا، پیروں کا زنا، ہاتھوں کا زنا۔ تو یہ مقدر میں ہے انسان کے، اب یہ انسان کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ اب وہ اس سے جو ہے نا وہ کس طرح سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اے لوگوں اپنی نظروں کو نیچے کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ ہی وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس سے زنا سرزد ہوتے ہیں، ہے نا۔ شہوت بیدار ہوتی ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے محض صرف اور صرف آنکھوں کی وجہ سے۔ آنکھوں کی وجہ سے پھر قدم حرکت میں آتے ہیں، کان حرکت میں آتے ہیں، ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے خواہش انسان کی بڑھتی رہتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ قرآن نے صاف صاف حکم فرما دیا کہ اے لوگوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو ہے کچھ حدیث پاک یہاں میں پیش کرتا ہوں جس کا ڈسکشن کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ نابالغ لڑکیوں پر اگر شہوت کا خدشہ ہو کہ ان کو دیکھنے سے جو ہے وہ شہوت غالب آ جائے تو ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ حکم بالغ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نابالغ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ ایسی نابالغ لڑکی جس کو دیکھنے سے شہوت کا غلبہ ہو سکتا ہے تو ایسی لڑکیوں کو چھونے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ حکم شریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ نابالغ لڑکی اگر ہو جس پر شہوت آئے، ہے نا، پھر ان کے جسم کو کہ کسی بھی حصے کو جو ہے وہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی حسین و جمیل تھے، ہے نا۔ 10 ذو الحجہ کا وقت تھا، اور اس وقت سب لوگ جو ہے نا آقا کریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک قبیلے کی ایک حسین و جمیل ایک عورت ہے جو حضور کے پاس جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے کو آئی، جو کہ وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ صحابی رسول نے اس کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ آقا کریم نے صحابی رسول مطلب کون، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور ان کے چہرے کو گھما دیا، کہا کہ اس طرف نہ دیکھو، ہے نا۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اگر تم کتنے ہی نیک ہو، ہے نا، لیکن نظروں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے نا۔ آج اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نمازی ہے، اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ روزہ دار ہے، بحالت روزہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو نیچا رکھے، ٹھیک ہے۔
اب ایک اور حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستوں پر بیٹھ کر ہی تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر راستوں پر بیٹھ کر اپنا گزارا کرتے ہو تو اب راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب بھی راستوں پر تم بیٹھو نا تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یہ حق ہے راستوں کا، ٹھیک ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے، اس کی پہلی نظر جو ہے معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ مثال کے طور پر انسان راستے میں چلتا ہے اور اس کی نظر اگر کسی عورت پر پڑ گئی، اگر مسٹیکنلی، اگر غلطی سے اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے معاف ہے، لیکن اگر وہی نظر وہ دوبارہ اس پر پلٹاتا ہے تو اب وہ گنہگار ہوگا۔ تو پہلی نظر معاف، دوسری نظر معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر المعجم الکبیر کے اندر آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک موجود ہے کہ اے لوگو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس میں پہلی چیز تھی کہ جب کوئی بندہ بات کرے نا تو وہ جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز تھی کہ جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کا وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہ جائے، ہے نا۔ تیسری یہ چیز تھی کہ اگر کوئی امانت دے تو اس میں خیانت نہ کرے، ہے نا۔ چوتھی یہ تھی کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے۔ پانچویں یہ تھی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور چھٹی یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں کو روکے ہر قسم کے گناہ سے۔ تو پہلے جو 3 تھی نا وہ تو کیجول ہیں، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، لیکن جو نیچے کی تینوں ہیں نا، بقیہ تینوں، وہ تینوں کا تعلق صرف ایک سے ہے، اور وہ ہے زنا۔ نظروں کی حفاظت ہی شرمگاہوں کی حفاظت کا باعث بنتی ہے، اور وہی ہاتھوں کو روک لیتی ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ گناہ سے بچتا ہے۔ ہر طرح کے گناہوں سے بچو اے لوگوں، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کی ضمانت مجھ کو دے دو، میں جنت تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب آخری حدیث پاک کنز العمال کے اندر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی ڈر سے، اللہ کے خوف سے، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، لیکن وہ آنکھ جس نے رب کی اس چیز کو دیکھا جس کو اللہ نے حرام کیا اور دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، وہ آنکھ کبھی نہ روئے گی، اور وہ آنکھ جو رب کی یاد میں بیدار رہا کرتی تھی۔ تو ایسی آنکھیں وہ لوگ جو اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلتے ہیں، جب وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے ہیں، کیا پتہ چلا کیا قیامت کے دن وہ آنکھ خدا کے خوف سے نہ روئے گی۔ تو اے لوگوں، میں نے آپ کے سامنے بہت ضروری بات پیش کی ہے، اس بات کو سمجھو، لوگوں تک عام کرو کہ بھی نظروں کی حفاظت ضروری ہے۔ اور موسٹ اسپیشل تھنگ یہ ہے کہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے، تو بے شک اس مہینے کی برکت سے موسٹلی ہر کوئی گناہ سے بچتا ہے۔ 30 دن کی یہ ٹریننگ ہے، اس میں کھرے اتر جاؤ، اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والا پورا سال تم بچ جاؤ گے۔ وجہ صرف شرط یہ ہے کہ تم جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، اور اس رمضان کریم کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچائے، ہر طرح کی بے حیائی اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔